85 نمبر مقام جہاں اللہ نے ہم سب کو خطاب کیا ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعے کے دن نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، پس تم لوگ دوڑ کے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور بیع و شراء کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم لوگ جانو۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز پوری ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل یعنی رزق کو تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ اس 85 نمبر مقام پر اللہ نے یہ فرمایا اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ، جب جمعے کے دن آذان کہی جائے اور آذان میں تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے تو فوراً تم اللہ کے ذکر یعنی نماز اور خطبے کی طرف دوڑو۔ یہ سورۃ جمعہ ہے، اس میں اللہ نے خاص طور پہ خطاب کیا کہ جمعے کے دن جب آذان ہو جائے تو تم آذان کے بعد اپنے کاروبار کو وزر البیع، وزر امر کا صیغہ ہے، اللہ نے صیغہ امر سے حکم دیا ایمان والو چھوڑ دو اپنی بیع و شراء کو، اپنے کاروبار کو چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر یعنی نماز کی طرف اور اللہ کے ذکر خطبے کی طرف دوڑو۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں کہا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، تو اللہ نے ایمان والوں کو جمعے کا دن عطا کیا ہے۔ یہودیوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن پسند کیا، نصارہ نے اپنے لیے اتوار کا دن پسند کیا، لیکن اللہ نے اس امت کو جمعے کا دن عطا کیا۔ یہ وہ فضیلت والا دن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا، اسی دن وہ جنت سے باہر آئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا یہ سید الایام ہے، تمام ایام کا سردار جمعے کا دن ہے، تو اس کی بڑی فضیلت ہے تمام ایام میں۔ تو اللہ تعالیٰ خاص طور پہ کہہ رہے جب جمعے کے دن آذان ہو جائے فسعوا امر کا صیغہ، دوڑو تم اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے آؤ۔ جو انسان دوڑتا ہے وہ دائیں بائیں متوجہ نہیں ہوتا، تو مطلب ہے اتنی تیزی سے آؤ کہ دائیں بائیں کئی فکر نہ ہو، ساری توجہ مسجد کی طرف ہو، ساری توجہ امام کی طرف ہو، دوڑتے ہوئے آؤ۔ لفظ لایا الی ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، یہ اشارہ ہو گیا کہ جمعے کے دن جو خطبہ ہے، جو بیان ہے، جو نماز ہے، یہ سب اللہ کی یاد ہے۔ اس سب سے انسان کو اللہ کی یاد آتی ہے، انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس لیے کوشش کی جائے جمعے میں انسان سب سے پہلے آئے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جو جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد آئے گا اسے اتنا ثواب ملے گا جس طرح اس نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ قربان کیا۔ جو دوسرے نمبر پر آئے گا اسے اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے گائے اور بیل اللہ کے راستے میں قربان کی، اور جو تیسرے نمبر پر آئے گا اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے بکری اللہ کے راستے میں صدقہ کی، اور جو چوتھے پر آئے تو آپ نے فرمایا جتنا کوئی مرغی اللہ کے راستے میں، اور جو پانچویں پہ آئے تو فرمایا جیسے کوئی انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ دے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے جمعے کے دن پہلے آنا چاہیے، جتنا پہلے آئیں گے اتنا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وزر البیع، بیع و شراء کو چھوڑ دو۔ اس لیے آذان جمعہ کے بعد اگر کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے تو فقہا نے لکھا ہے، علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اس کی وہ کمائی حرام ہو جاتی۔ اس لیے پہلی آذان جب جمعے کی ہو گئی، اگر کسی آدمی نے اپنی دکان کھولی ہے، کوئی آ کر اس سے کوئی چیز خریدتا ہے یا وہ بیچتا ہے تو وہ حرام کھا رہا ہے، یا اس کا ہوٹل ہے، ہوٹل میں کوئی چیز بیچ رہا ہے، لے رہا ہے، حلال چیز بیچ رہا ہے، تب بھی اس کی کمائی حرام کی ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی دکاندار کوئی چیز بیچ رہا ہے تو آذان جمعہ کے بعد بیع و شراء جائز نہیں۔ آذان ہو گئی، کاروبار بند، اب صرف اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں بھی لکھتے ہیں کہ اب چونکہ قرآن نے مطلق کہا ہے آذان جمعہ، آذان کے بعد دوڑو، تو یہ آذان پہلی آذان پر بولا اطلاق ہوگا۔ تو پہلی آذان جب ہو گئی تو یہ جمعے کی آذان ہے، چونکہ جمعے کے دن ظہر کی نماز نہیں ہے، شہر میں جمعے کی نماز ہے، قرآن نے مطلق لفظ کہا ہے،
تو حضرت عثمان کے دور میں اس آزان کا اجرا ہوا، اس لیے آزان کے بعد اگر کوئی بے و شرا کرتا ہے، اپنی دکان کھولتا ہے، تو اس کی کمائی حلال کی نہیں ہوگی۔ جتنی کمائی آزان سے لے کر خطبے کے دوران وہ کمائے گا، وہ پیسہ حرام کا ہوگا۔ حرام صرف خنزیر کا گوشت کھانا نہیں ہے، حرام صرف شراب پینا نہیں ہے، حرام صرف رشوت کھانا نہیں ہے، رب کے حکم کو توڑنا یہ حرام ہے۔ جس رب نے کہا شراب حرام ہے، اس رب نے کہا آذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت جائز نہیں۔ تو جب اس رب کے کہنے کی وجہ سے وہ حرام ہے، تو اس رب کے کہنے کی وجہ سے یہ بھی حرام ہے۔ اس لیے وزر البے، وزر امر کا صیغہ ہے، اللہ حکم دے رہا ہے ایمان والو بے کو چھوڑ دو، اور یہاں اللہ نے بیچنے والے کو کہا کہ بیچنے والا بائے تم چھوڑ دو، کیونکہ بیچنے والا جب اپنی دکان بند کر دے گا تو خریدنے والا آئے گا ہی نہیں۔ خریدے تب جب بائے موجود ہو، خریدے تب جب بیچنے والا ہو، تو جب بیچنے والا نہیں ہوگا کوئی خریدنے والا بھی موجود نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے کہا کاروبار چھوڑو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارا اس نفع کمانے سے۔ تم جو سوچ رہے ہو یہ آدھا گھنٹہ امام صاحب تقریر کرے گا، اس میں کتنے گراہک آئیں گے، اتنی آمدنی ہو جائے گی، اس سے بہتر ہے تم اللہ کے راستے میں آؤ، مسجد آؤ، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ جو آدھے گھنٹے میں انسان کمائے گا وہ دوسرے راستے سے نکل جائے گا۔ حرام سے آیا ہوا مال باقی نہیں رہتا، حلال سے آئے ہوئے مال میں برکت و دوام ہوتا ہے۔ تو ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ۔ اب اللہ نے کہا نماز پوری ہو گئی تو باہر نکلو، اور وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو، اللہ کا رزق تلاش کرو جمعے کے بعد۔ اس لیے جو آدمی جمعے میں وقت پر مسجد آئے اور بیان سنے، خطبہ سنے، نماز پڑھے، اس کے بعد نکلے، اللہ اس کے رزق میں بہت برکت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اگر نہ ہو تو آدمی تجربہ کر کے دیکھ دے کہ وہ آذان جمعہ پہ کاروبار چھوڑ دے اور نماز جمعہ کے بعد وابتغوا من فضل اللہ، رزق تلاش کرے۔ علماء لکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں ہے، اللہ اسے 70 گنا نفع دے گا، 10 گنا نفع نہیں ہوگا، اللہ اس کی آمدنی کو 70 گنا بڑھا دے گا۔ علماء نے لکھا کہ اللہ نے فرمایا کہ اس وقت تم رزق تلاش کرو۔ ہمارے ہاں عموماً جمعے کی نماز تک کاروبار ہوتا ہے، جمعے کے بعد نہیں ہوتا، حالانکہ دین حکم دے رہے جمعے کے بعد کرو، جمعے کی اذان کے بعد نہ کرو، جمعے کی نماز کے بعد کرو، تم کرو گے تو ہم تمہارے رزق میں برکت دیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا تو اللہ ہے۔ اللہ کہہ رہے رزق دینے والا تو میں ہوں، تمہاری دکان کھلنے سے رزق نہیں آئے گا، گراہک بیچنے والا میں ہوں، سودا سلف کے لیے افراد کو میں بھیجوں گا، اس لیے بھیجوں گا میں، اور پریشانیوں کو میں دور کروں گا۔ اس لیے آذان جمعہ کے بعد بے و شرا سے گریز کرنا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو یاد کرو کثرت سے تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ نے یہ کہا کہ جب تم بے و شرا کے لیے نکلو، اللہ کا رزق تلاش کرو، تو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ عموماً انسان جب خرید و فروخت میں لگتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے، اس لیے کہا خرید و فروخت میں اللہ کو نہیں بھولنا۔ کوئی بھی سودا لے رہے ہو، بیچ رہے ہو، یہ غور کرنا ہے مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اس لیے خاص طور پہ کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اس موقع پر تم اللہ کو یاد رکھو۔ اس لیے جو آدمی خرید و فروخت کے وقت زبان پہ اللہ کا ذکر رکھتا ہے، اللہ کا دھیان رکھتا ہے، اللہ اس کے مال میں خوب برکتیں دیتا ہے۔ تو 85 نمبر مقام کا خلاصہ یہ ہے، آذان جمعہ کے فوراً بعد مسجد آنا چاہیے، مسجد پہنچ کر نماز میں وقت گزارے، خطبہ سننے میں، اس کے بعد رزق تلاش کرے تو اللہ اس کے رزق میں برکت دے۔